السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، صدق الله العلي العظيم۔ ایک بار غایت احترام اور نہایت اہتمام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حضرت مولانا صدیق حسن صاحب بابا، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کے مقاصد حسنہ کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ انہوں نے سارے جلسے کا خلاصہ اور اقتباس آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ ہمارا یہ جلسہ کسی قسم کی سیاست سے متعلق نہیں ہے اور نہ ہم نے کبھی سیاست میں حصہ لیا۔ ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہم نے اپنے دین کو محفوظ رکھا تو اللہ خود ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ سوچ لینا کہ اپنا دین بیچ بیچ کر سیاست کا پرچم لہرا کر کے اور کرسیوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومتیں بنا کر کے، چاہے وہ حکومت الہیہ ہی کا نام کیوں نہ دیا جائے، اس طرح پر ہم دنیا میں اپنا داب دورہ قائم کر لیں گے، یہ اپنے آپ کو بھی فریب دینا ہے اور پوری قوم کو ورطۂ ظلمات میں ڈھکیلنا ہے۔ رفیقان ملت اور عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں کہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو حساب لگا نہ پاؤ گے۔ اتنی نعمتیں، مگر یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا کہیں کہیں ذکر تو فرمایا، مگر کسی نعمت کے اوپر احسان نہ جتایا کہ اے آدمی، میں نے تیرے جسم کے اندر روح پھونکی اور تجھے زندہ بنایا، تیری زندگی کے بقا کے اسباب اور سامان مہیا کیے، تمہیں ہم نے خوبصورتی عطا کی۔ ہم احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ دیا وہ دیا، اور تمہارے ساتھ اور گرد و پیش بہت سے اسباب معیشت اور اسباب عزت عطا
پیدا کر دیے، ہم اس پر احسان جتاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کہیں بھی احسان نہ جتایا، مگر ایک نعمت ایسی ہے جس کے اوپر اللہ تعالی نے اپنا احسان جتایا، اور ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ پیارے محبوب، آپ یہ اعلان کر دیں کہ اے لوگو، اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر نہ جتاؤ، میرے اوپر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ رکھو کہ یا رسول اللہ آپ اکیلے تھے، ہم ایمان لا کر آپ کے معین و مددگار بنے، آپ کا نام چمکایا، آپ کے دین کا پرچم بلند کیا، آپ کے دین کے لیے ہم نے قربانیاں دی، آپ کے لیے ہم نے بہت کچھ اپنا نثار کیا۔ یہ احسان کوئی نہیں رکھ سکتا، کسی کو حق نہیں۔ ہاں، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت اور توفیق عطا کی۔ سوچئے، کھانے پینے کا انتظام رب قدیر کرتا ہے، وہی رزاق ہے، اسی نے آل اولاد کی فوج دی، اسی نے اعزاء اقربا عطا کی، دوستوں کی بھیڑ ہمارے گرد اسی نے جمع کی، دولت کی فراوانی ہمارے گھر میں اسی کی بخششوں سے آئی، اسی کی عطا سے ہمارے جسم کے ساتھ تندرستی قائم ہے، ہمارے بازوؤں میں کسبت ہے، ہماری آنکھوں میں نور ہے، زبان میں قوت گویائی ہے، ہمارے کان میں قوت سماعت ہے، ساری قوتیں، سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری جمعیت سب اللہ کی دی ہے، مگر اس پر بھی احسان نہ جتایا، اور احسان جتایا تو نعمت ایمان پر احسان جتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان سب میں کسی نعمت کو اگر بالا دستی حاصل ہے تو صرف اور صرف وہ ایمان کی دولت ہے۔ اور پھر یہ قاعدہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو جیسی دولت ویسے ہی خطرے، اور جیسے خطرے ویسا ہی اہتمام حفاظت، یہ بھی اپنی جگہ قاعدہ مسلم ہے۔ آپ کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ہو، شاید 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ جھانک لو، لیکن 500 کا ہو تو دن میں 2-4 مرتبہ ہاتھ تو ضرور پھیرو گے کہ وہ سلامت ہے کہ نہیں۔ اور اگر 1000 نوٹ کی کوئی گدی پوری ہو، جیب کے اندر 4 آدمیوں کے بیچ میں گزرو گے تو اس کو مٹھی سے دبا کر جاؤ گے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسی نعمت ویسا ہی خطرہ، جیسا خطرہ ویسے ہی حفاظت کا انتظام۔ سب سے بڑی دولت جب ایمان ہے تو سب سے بڑا خطرہ اسی ایمان کے بارے میں۔ اس ایمان کا حال یہ ہے کہ اندر خود کر بھی شیطان اس ایمان کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور باہر کے شیطان الگ ہیں، داڑھی والے شیطان، کرتے والے شیطان، جبے والے شیطان، کلمہ پڑھنے والے میں شیطان، نمازیں
دکھانے والے بھی شیطان اور جناب بڑے بڑے ابری ہوئی پیشانی والے بھی شیطان، سب آتے ہیں اس لیے کہ ایمان کو غارت کریں، اور کچھ آتے ہیں ایمان کو بے ایمانی کے نام پر غارت کرنے، اور کچھ آتے ہیں ایمان کے نام پر بے ایمان کو غارت کرنے۔ کلمہ پڑھا کر کے کلمہ لوٹتے ہیں، کلمہ پڑھا کر کلمے کی روح نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ جو ڈاکو تمہارے مقابلے میں آیا ڈکیت کرنے پہلے ہی ہوشیار ہو جاؤ گے، لیکن جو جیب کترا چائے پلا پلا کے جیب کاٹے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور نہ معلوم کب وہ اسطورہ پیٹ پر چلا دے۔ اس لیے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں سے جو اسلام کا نام لے کر کے ایمان کا سودا کرنے آ جاتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث کیا آپ نے نہیں سنی، جس کو بخاری اور مسلم جیسے محدثین نے اپنی کتابوں میں تخریج کیا کہ ارشاد فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، ناٹی جبہا، پیشانی ابری ہوئی، مطلب یہ ہو گیا کہ سجدہ اتنا کیا تھا کہ پیشانی ابھر گئی تھی، سمجھ گیا؟ ناشد الجبہا اور مشرف الوجنتین، اور اس کے رخسار بھرے بھرے، اور کثل لہجہ، داڑھی بڑی گھنی اور لمبی لمبی، اور پھر فرمایا کہ مشمر الازار، پیجامے اٹنگے۔ ایسا شخص آیا اور کہا اعدل یا محمد، محمد انصاف سے تقسیم کیا کرو۔ میرے آقا سرور کائنات کو جلال آ گیا کہ یہ ذرا پیشانی ابھر گئی، پیجامہ اٹنگا ہو گیا، تو تبلیغ کا بازار اتنا کر کہ نبی کو بھی تبلیغ کرتا ہے۔ مسئلہ بنا جہاں سے مسائل دینیا اور اس کے سرچشمے ابلتے ہیں، وہاں گیا ہے اپنا مسئلہ بتانے کہ محمد عدل و انصاف سے کام لیا کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من یعدل بعدی ان لم اعدل، میرے بعد کون انصاف کر سکتا ہے اگر میں انصاف چھوڑ دوں؟ دنیا سے ظلم کو مٹانے میں آیا، اور دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے میں آیا، اور میں اگر عدل و انصاف کو چھوڑ دوں تو دنیا میں عدل و انصاف کرے گا۔ اس لیے اب جب وہ وہاں سے بھاگنے لگا تو ارشاد فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، ایک قوم نکلے گی، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے وہ اس طرح باہر نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ چھید کر باہر چلا جائے۔ ابو داؤد کی روایت میں اتنا لفظ آؤ، دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے کے پار نکل جاتا ہے، ثم لا یعودون، پھر واپس بھی نہ آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے ایسا باہر جائیں گے کہ ان کے لیے ریٹرن ٹکٹ ہی نہیں رہے گا۔
واپسی ہی نہیں ملے گی کہ دین میں دوبارہ وہ آ سکے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، کیسے؟ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم، تم اپنی نمازیں ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو، تم اپنے روزے ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو۔ دیکھ لو ان کی مسجدیں لبالب بھری اور تمہاری مسجدوں میں چند افراد، حقیر نہیں معلوم ہوتا؟ وہ روزہ رکھتے ہیں تو کان پر مسواک لگائے ہوئے، جیب میں مسواک رکھے ہوئے، جہاں گلی میں سے دیکھا کوئی ادھر آ رہا ہے، کھٹ نکالی اور پھیرنا شروع کر دیا، اپنی روزہ داری کا اعلان۔ پھر اس کے علاوہ بس روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، دکان جائیں گے، آج جمعرات کا دن ہے صاحب، میرے یہاں آپ افطار کیجیے گا، آج جمعرات کا دن ہے، میرے یہاں آپ افطار کیجیے گا، آج جمعرات کا دن ہے، آج میرے یہاں آپ افطار کیجیے گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، مگر اپنے روزے کا پرچار تو ہو گیا، بس یہی مقصود تھا۔ فرماتے میرے آقا یقرؤون القرآن ولا یبلغ حناجرهم، قرآن پڑھیں گے مگر ٹیٹوے کی ہڈی کے نیچے نہیں اترے گا۔ خوب قرآن پڑھتے ہیں اور اتنے قاری ان میں ہیں کہ تمام سنیوں میں اتنے قاری ہیں، مگر ان کی قراءت بالکل بے اثر، اور سنی پڑھتا ہے تو قبر کے مردے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ کتنی با اثر ہے یہ تلاوت قرآن، اور ان کی تو ان کو بھی فائدہ نہیں دیتے، دوسرے کو کیا فائدہ دے۔ تو میرے آقا سرور کائنات سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کوئی عام نشانی بھی بتا دیں، فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی نشانی بیل تربوز کی طرح چکنا ہوگا، ان کا سر تربوز کی طرح چکنا مڑا ہوا۔ اس سے پتا چل گیا کہ میرے آقا سرور کائنات نے ان کا پورا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں لو ادرکتہم لقتلتہم قتل ثمود، اگر اس کی نسل کے ایسے لوگوں کو پا جاؤں تو میں قوم ثمود کی طرح سے ان کا قتل شروع کر دوں گا۔ پھر عقیلی کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ لا اذا مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم، فرماتے ہیں بیمار پڑ جائیں تو ان کی مزاج پرسی کرنے مت جانا، اور اگر مر جائیں تو جنازہ پڑھنے مت جانا، اور اگر تمہاری مسجد میں آ جائیں تو ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، الگ کر دینا۔ یہ نہیں کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، لا تصلوا معهم، ان کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھنا، کاندھے سے کاندھا ملے گا اور بے ایمانی کے ایڈس والے جراثیم گھل جائیں گے۔ اس لیے ان سے بچ کے رہنا۔ مگر آپ اس زمانے میں عجیب و غریب ہو گئے، ان سے ان کی دعوتیں لیتے ہو، ان کو دعوتیں دیتے ہو، ان کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہو، ان سے اپنی رشتہ داریاں بگھارتے ہو۔ میرے آقا سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا، سننی ہو تو سنت مصطفیٰ پر رہو۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یوادوا من حاد اللہ ورسولہ۔ اے پیارے محبوب، آپ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو نہیں پائیں گے ایسا کہ اللہ اور رسول سے مخالفت کرنے والوں کے ساتھ دوستی کریں۔ اب بتاؤ اس کا معنی کیا نکلا؟ ایمان والا بے ایمانوں سے دوستی نہیں کرے گا۔ اے پیارے محبوب، دوستی کرتا ہوا پائیں گے نہیں آپ ایمان والا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو دوستی کرے اس کا ایمان ناقص ہو گیا، فطور ہو گیا اس میں، اور دیر نہیں ہے کہ وہ تباہ بھی ہو جائے، اس ایمان کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہو۔ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی یہی تعلیم۔ کچھ لوگ ہیں، بالکل ٹھیک کہا ہمارے بابا نے کہ ان کا ہم چندہ نہیں لیتے۔ اعلی حضرت نے بھی یہی لکھا، ہمارا بھی عمل یہی ہے، ان کا چندہ لیں گے، ارے دیں گے بھی تو نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا منحوس پیسہ آ کر ہمارے پاس پیسے کو بھی ناپاک کر دے گا، اس کی برکتیں برباد ہو جائیں گی، اس سے جو اچھے کام ہونے وہ کام تباہ ہونے لگیں گے۔ اس لیے ان منحوسوں کا پیسہ ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر حدیث پاک میں میرے آقا سرور کائنات خود فرماتے ہیں، اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، ہم کسی کافر کی کوئی مدد نہیں لیتے۔ پھر دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں، نُہِیتُ عَنْ عَبْدِ الْمُشْرِكِينَ، مجھے منع کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں کافروں کا کوئی ہدیہ تحفہ لوں۔ تو جب ہدیہ تحفہ لینا منع کر دیا گیا تو اب دین کے نام پر ان سے چندہ لیں گے؟ ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی مادی کمزوری کی وجہ سے ان چیزوں کو یہ سمجھ کر کے بھی لیتے ہیں کہ مال موجی نصیب قاضی، یہ بھی نہیں چاہیے، اس سے بھی پرہیز کریں۔ رفیقان ملت، عزیزان کرام، اپنے ایمان کی حفاظت آپ کے ذمہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اب ہمیشہ ان کے بارے میں یہی کوشش کی اور ان کا تعارف کرایا، پہچان لو۔ اور قرآن نے بھی 3 جماعتوں کا سورہ بقرہ کے شروع میں ذکر کیا۔ ایک تو وہ جماعت جو بالکل مومن موقن ہے، ان کا ذکر 3 آیتوں میں، اور ایک کھلے ہوئے کفار، ان کا ذکر 2 آیتوں میں، اور ایک بین بیچ بیچ، ادھر آئے تو ادھر جیسی، ادھر گئے تو ادھر جیسی۔ تو ایسے لوگوں کا 13 آیتوں میں ذکر کیا اور شروع یوں کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر
مگر اے پیارے محبوب وہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں، ایمان کا دعویٰ کر رہے مگر قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کا الزام یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان کے پاس ایک مشین تھی تکفیر المسلمین کی، کہ سارے مسلمانوں کو کافر کہتے تھے۔ کیا 4 آدمیوں کے اندر سارے مسلمان جمع ہو گئے؟ یعنی مولوی اشرف علی، قاسم نانوتوی، رشید احمد اور یہ رشید گنگوہی اور جناب والا خلیل امبیڈکر، سارا ہندوستان اور ساری دنیا کے مسلمان کیا انہی 4 کے اندر محدود ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام احمد رضا نے ان 4 کو کافر کہا۔ کیوں کہا؟ وہ کیوں نہیں بولتے؟ امام احمد رضا نے یہ حرام اور کفر لکھا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے۔ ہاں، ہم بھی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے مگر کافر کو مسلمان نہیں مانتے۔ جس نے رسول پاک کی توہین کی، رسول پاک کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، جس نے رسول پاک کے خاتم النبیین ہونے کا معنی اپنے دل سے کہا اور جو اللہ رسول نے بتایا اس معنی کو نہیں مارا، وہ کافر ہے۔ نہیں سمجھتے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ شریعت کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کے جو معانی چلے آ رہے ہیں جس طرح پر رسول پاک کے زمانے سے، اس کا ماننا ایمان کا جز ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ، صلاۃ کا معنی نماز۔ اب کوئی کہے کہ صلاۃ کا معنی درخت کا لگانا ہے، اقیم الصلاۃ درخت کھڑے کرو۔ اقیم الصلاۃ کے معنی کوئی کہے کہ جناب دنڈوت کرنا ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ اس نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے جو رسول پاک کے زمانے سے جو صلاۃ چلی آ رہی۔ سمجھ گیا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا نہ مجلا، کچھ نہیں۔ اب کوئی کہے لا الہ کا معنی کہ کوئی الہ کامل اللہ کے سوا نہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سے، جیسے لا فتح الا علی، تو فتح کے معنی یہاں پر مطلق فتح کی نفی توڑی گئی۔ لا صلاۃ لجاری المسجد الا فی المسجد، تو اس کا کیا معنی ہے کہ نمازی نہیں ہوگی؟ ایسے لا الہ کا معنی کوئی یہ لے کہ بڑا والا خدا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو کافر ہے، کیونکہ الفاظ کے جو معانی آج رسالت سے اب تک چلے آ رہے ہیں اس کا انکار کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ پھر خاتم النبیین کا معنی رسول پاک نے بتایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اس معنی میں کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں۔ اس کا مطلب نکل آیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ اگر قاسم نانوتوی لکھیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی، حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو تب بھی خاتم النبیین حضور رہیں گے، کیونکہ خاتم النبیین کا مطلب کہ جن کی نبوت سب سے زیادہ شاندار ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے تو ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے خاتم النبیین کے معنی کا انکار کیا اور اسی بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ حضور کے زمانے میں اگر کوئی
نبی آ جائے جب بھی خاتم النبیین رہیں گے، حضور کے بعد بھی آ جائے جب بھی ان کی ختم نبوت پہ فرق نہیں آئے گا. یہ ہے ان کا کفر. اگر امام احمد رضا نے تکفیر کی اس بنا پر تو کیا فرق ہے اس میں اور کیا فرق ہے قادیانی میں؟ دونوں نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا. اگر قادیانی کافر تو اس سے پہلے یہ راستہ بنانے والا کافر. کہ مجھے کیوں کافر کہتے ہو اے علماء دیوبند؟ تمہیں نے تو تحذیر الناس میں یہ لکھا کہ حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نبی آ جائے تو تب بھی حضور کے خاتم النبیون ہونے پہ فرق نہیں پڑے گا. تمہیں نے لکھا. کہا جی لکھا تو لکھا، ہاں جی ہم نے پکائی تھی کھچڑی کی تم اٹھا کے کیوں لے گئے؟ یہ ہے جھگڑا. بہرحال رفیقان گرامی عزیزان ملت، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے رسول پاک کی اہانت کی، چاہے ختم نبوت کا انکار کر کے، چاہے حضور کے علم سے شیطان کا علم پڑھا کر کے، کہ اتنے بڑے شیطان کے معتقد کہ اپنا استاد مان لیا اور رسول پاک کا علم اس سے گھٹا دیا. معاذ اللہ، یا رسول پاک کے علم کو جانوروں اور پاگلوں سے علم سے تشبیہ دے کر اس کے جیسا بتا کر ان سب صورتوں میں ان کو کافر کہا گیا. کیا اعلیٰ حضرت نے اس لیے کافر کہا تھا کہ یہ اذان پکارتے تھے، قبلے کو نماز پڑھتے تھے؟ نہیں، کافر اس لیے کہا کہ انہوں نے کفر کی کام کیے اور کفر کی عبارتیں. بہرحال یہ باتیں تو میں نے اس لیے تنبیہاً کی کہ آپ اپنے ایمان کے تحفظ کا انتظام کریں. اب آگے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس سے متعلق چند کلمات میں عرض کروں گا. اتنے میں حضور جانشین سیدنا مفتی اعظم ہند نبی اعلی حضرت تاج شریعت علامہ اختر رضا خان اظہری تشریف لاتے ہیں. آپ ان کی زیارت بھی کریں گے اور جن کو داخل سلسلہ ہونا ہوگا وہ ان سے اپنا سلسلہ مربوط کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں گے. پڑھ لیجیے ایک مرتبہ درود پاک. اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان اور جاندار کو ایک قوت عطا کی ہے. اس قوت کی بنیاد پر آدمی اپنے بہت سے کام انجام دیتا ہے. دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، بولنے کی قوت، ادھر سے ادھر چلنے کی قوت، کچھ پکڑنے کی قوت، نرمی گرمی اور ٹھنڈک سردی وغیرہ پہچاننے کی قوت اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں ودیعت فرمائی. مگر یہ ساری قوتیں برابر نہیں ہیں. کچھ کی قوت وہ ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ گاما پہلوان شمار ہوتے ہیں. کچھ کی قوتیں اتنی کم ہیں کہ جناب ان کو سہارا دے کے اٹھانا بیٹھانا پڑتا ہے. اور کچھ کی قوتیں سننے کی ایسی ہیں کہ سانپ کے جیسا کان رکھتے ہیں، ہر آہت ان کے کان سن لیتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں کہ منہ اپنا کان میں سٹا کر بولو، چیخ چیخ کر تب شاید سن سکیں. کچھ وہ قوت رکھتے ہیں کہ دور دور تک دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ قریب کی چیز بھی انہیں بہت زیادہ غور سے دیکھنے پہ نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی. اور بات تو وہ ہیں کہ جناب والا 29ویں رمضان کو ضرور چاند دیکھتے ہیں ہر سال، چاہے رہے کہ نہ رہے.
ایسی ان کی نگاہ تیز ہے. اور ان کی نگاہ کیا تیز ہوگی؟ سعودی عربیہ کی تو نگاہ اتنی تیز ہے کہ 27 رمضان ہی کو ہمیشہ چاند نظر آتا ہے ان کو، کہ جب ابھی چاند نظر آنے کی نوبت ہی نہیں، اس کے ایک ایک دن کے بعد چاند میں گہن پڑتا ہے اور ان کو پہلے ہی گہن سے پہلے نظر آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. ذرا آپ سوچے تو صحیح کہ سورج میں چاند کے ذریعے سے جو گہن پڑتا ہے وہ گہن جب پڑے گا کہ ابھی چاند سورج کے پیچھے نہیں ہوا، جب تک سورج کے پیچھے چاند نہ ہوگا اس وقت تک نظر نہیں آ سکتا. اور جب آگے تھا تو آگے سے وہ کھسکتے کھسکتے پیچھے آ رہا. جب ایک دوسرے کے سامنے آ گئے سورج میں گہن پڑ گیا اور جناب ابھی سورج کے آگے ہی ہے چاند، سعودیہ عربیہ میں نظر آ گیا. گہن ایک روز کے بعد نکلا. کتنی تیز آنکھ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. تو ایسے نگاہ والے نے، مگر سن لو، اللہ تعالی نے جتنی قوتیں اپنی مخلوق میں تقسیم فرمائی ہیں ان سب سے بے حساب اور بے اندازہ زیادہ قوت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو عطا کی. ایسی قوت عطا کی کہ سبحان اللہ، ہاتھ وہ کہ جس کو بارے جو عالم کی پرواہ نہیں، اس ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی تب میں تب آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کنتی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ اللہ تعالی نے ان کو بڑی عظیم قوتوں سے سرفراز کیا، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے نائب ہیں. نائب اور بالکل لنجا مخلوط اور بالکل بے اثر ہو تو وہ نائب نہیں ہے. جو رسول پاک کو اللہ کا نائب نہ مانے وہ کافر جہنمی، اور جو ان کو نائب مانے اور بالکل بے اثر مخلوط بے طاقت کے مانے تو یہ نائب ماننے کا انکار کر رہا ہے. اگر کہ زبان سے نائب کہتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص 4 پاؤں رکھتا ہے، ڈھیچوں بولا کرتا ہے جناب والا، اور مگر ہے وہ آدمی. جناب 4 پاؤں پر چلتا ہے، ڈھیچوں بولتا ہے، مگر ہے وہ آدمی. تو اس کی آدمیت کا انکار ہوا کہ نہیں؟ پڑھیے. ہاں اب حضرت تشریف لائیں گے، آپ لوگ پرسکون ہو جائیں. کوئی بھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے پیارے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد یعنی حاضر ناظر بنایا. میں نے شاہد کا معنی حاضر ناظر کیا کیونکہ اعلی حضرت نے بھی ایسا کیا. اور کیوں کیا آپ کو خوب معلوم ہے کہ نماز جنازہ جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں 2 طرح کے الفاظ جو بالکل اپوزٹ متضاد معنی رکھتے ہیں وہ اس میں شمار کیے جاتے ہیں. اللہم اغفر لحجنا و میتنا، اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندے کی بھی ہمارے مردے کی بھی. بولیے زندہ اور مردہ
متضاد اور اپوزٹ ہیں دونوں. ہاں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا. بیٹھ جائیں. جب حضرت تشریف لائیں تب آپ لوگ کھڑے ہوئیے گا. میں دیکھتے ہی نعرہ لگاؤں گا، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ہاں ابھی بیٹھ جائیں. ہاں پڑھیے ذرا درود شریف. جو ملک میں استقبال نہیں کیا جاتا، استقبال پرسکون انداز میں، اور جب پکارا بھی جائے تو نعرہ اللہ اور رسول کا ذکر کیا جائے. ہاں تو رفیقان ملت آپ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں جب دعا پڑھتے ہیں تو ہمارے زندے کی مغفرت کر، مردے کی. ہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، حضور تاج الشریعہ، نبی رہے اعلی حضرت، تاجدار دین و ملت، جانشین حضور مفتی اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وارث علوم اعلی حضرت، وارث فیوض اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. تمام حضرات، آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں. اسٹیج کے بزرگان دین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. تمام علماء کرام بھی عوام کی طرح سے بس ہجوم. اب آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. چند منٹ میں حضرت کا خطاب نایاب اور ان کے تبرکات آپ حضرات حاصل کریں گے. بیٹھ جائیے، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم اغفر لحجنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. آپ اس پوری دعا کے اندر دو الفاظ بالکل متضاد ایک دوسرے کے اپوزٹ دیکھیں گے. اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی. دونوں اپوزٹ فرمایا. وشاہدینا وغائبنا، ہمارے شاہد کی بھی اور ہمارے غائب کی. اب بولیے غائب کے مقابلے میں جب شاہد آیا تو حاضر کے معنی میں آیا کہ نہیں؟ کہ ہمارے حاضر کی بھی
اور ہمارے غائب کی بھی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی بھی، ہمارے بڑوں کی بھی، اور ہمارے مردوں کی بھی، ہماری عورتوں کی بھی۔ تو اب ذرا آپ دیکھیں دو متضاد الفاظ ہیں، تو اس میں اس دعا میں غائب کے مقابلے میں جب شاہد کا لفظ آیا تو حاضر کا معنی متعجل ہوا۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو جو رسالت دی ہے وہ حاضر ناظر بنا دیا آپ کو، تب رسول بنایا ہے۔ پھر آئیے اور دوسری حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر کئی حدیثوں میں، کئی خطبوں میں اور فتح مکہ کے موقع پر بھی میرے آقا نے اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ سن لو، سن لو، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد، بیہقی وغیرہ وغیرہ اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا نے فتح مکہ کے موقع پر بھی خطبے میں فرمایا، حجۃ الوداع کے خطبے کے آخر میں بھی فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ سن لو، جو یہاں پر شاہد ہیں وہ غائب تک میری باتیں پہنچا دیں۔ اب شاہد کا معنی کیا ہوا؟ حاضر ہوا کہ نہیں؟ جو یہاں حاضر ہیں غائب تک میری باتیں پہنچا دیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، جب حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ شاہد کا معنی حاضر اور شاہد کا معنی مشاہدہ کرنے والا، تو اب بتاؤ کہ کوئی کہے کہ احمد رضا نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے یہ معنی بتایا تو وہ خود گڑھن کل آدمی ہے۔ امام احمد رضا نے جو ترجمہ کیا ہے یہ وہ ترجمہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے مفسرین ائمہ تفسیر نے یہی معنی بیان کیا۔ امام راضی نے اور امام ابو سعود نے اور دیگر بڑے بڑے مفسرین ائمہ جو گزرے ان کا بھی یہی معنی۔ اس وجہ سے اب متعجب ہو گیا کہ میرے آقا حاضر ناظر ہیں۔ اسی بنا پر فرماتے ہیں امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا میں، جب تم کسی مسلمان کے گھر میں جاؤ تو یوں پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب تم کسی مسلمان کے گھر میں جاؤ تو اے پیارے نبی، اے پیارے آقا، آپ پر سلام۔ یہ کرو کیوں؟ کہتے ہیں فإِنَّ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں حاضر ہیں، تشریف فرما۔ اب مجھے بتائیے، کہنے والے نے کہا کہ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتے ہیں، ایک فرد ایک جگہ۔ میں نے کہا کہ
منکر نکیر 2 فرشتے ہیں. بیک وقت دنیا میں ہزاروں قبریں بنتی ہیں. وہ کس میزائل پر بیٹھ کر کے ہر قبر میں پہنچ جاتے ہیں؟ کیسے وہاں جاتے ہیں؟ اللہ نے ان کو قوت دی ہے. ایک ملک الموت ساری دنیا میں ایک سیکنڈ کے اندر کتنے انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، ایک ساتھ قبض کرتے ہیں. کہاں کہاں تک وہ پہنچ جاتے ہیں؟ میرے آقا سرور کائنات کیا ملک الموت سے اپنے کمالات میں کم ہے؟ معاذ اللہ. اللہ نے ساری مخلوقات سے بڑھ کر اپنے محبوب کو باکمال بنایا. تو جب یہ فرشتے بیک وقت بہت جگہ پہنچ سکتے ہیں تو جو فرشتوں کا نبی، سارے رسولوں کا رسول، سارے اماموں کا امام، ساری ارواح کا بلکہ روح کائنات، وہ ذرا سوچو کہ بیک وقت وہ پوری کائنات کو اپنے سائے کرم میں نہیں رکھ سکتے. بے شک وہ ہر جگہ ہیں، مگر ہاں بنفس نفیس تشریف لے جانا یہ ان کا کرم ہے. جس کے یہاں چاہیں بنفس نفیس جلوہ بار ہو جائے، یوں تو اپنے جلووں سے ہر جگہ موجود اور ذات مقدس سے جس کو نوازنا چاہے وہاں موجود. اب آئیے میں آپ کو ان کے مشاہدے کی قوت حدیثوں سے بتاؤں. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز پڑھا کر جیسے ہی سلام پھیرا متوجہ ہوئے، کسی پیچھے کی کسی صف کے مصلی کی طرف متوجہ ہوئے، فرماتے ہیں اے فلاں تو نے اپنا رکوع سجدہ صحیح کیوں نہ کیا؟ فرماتے انکم ترون ان قبلتی ہاہنا، تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف قبلے کی طرف ہے. انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بالکل اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ کیا آپ بھی دیکھتے ہیں؟ کیا رسول پاک نماز پڑھتے تھے تو یوں کر کے نماز پڑھتے تھے، ایسے کر کے؟ میرے آقا سرور کائنات نماز جب پڑھتے تو ایسے پرسکون ہوتے کہ آپ کا سر دائیں بائیں ذرہ برابر بھی جنبش نہ فرماتا. مگر آپ کو اللہ نے نگاہ میں وہ قوت دی کہ جس کے لیے آگے اور پیچھے کا کوئی بھی جغرافیہ مانع نہ تھا، خلل انداز نہ تھا. اس لیے فرماتے ہیں کہ سن لو اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع سجدہ میرے اوپر چھپا نہیں رہتا اور تمہارے دل کا خشوع حضور قلب بھی نہیں چھپا رہتا. کون اخلاص نیت سے پڑھ رہا ہے اور کون پڑھتے میں اڑ رہا ہے، سب میں دیکھ رہا. ذرا سوچو، نبی پاک دل کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی قوت یہ تو میں نے بخاری سے بتائی. یہ ایک نماز کی کیفیت بتائی. ایک اور نماز کی حدیث نے حضرت سیدنا ابو بکر حباتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں اس وقت پہنچا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے رکوع میں چلے گئے.
میں نے سوچا کہ سب میں پہنچتے پہنچتے رسول پاک نے سر اٹھا دیا تو میری رکعت چھوٹ جائے، اس لیے انہوں نے جلدی سے صف کے پیچھے یہ اللہ اکبر اللہ رکوع کر لیا اور پھر رکوع ہی میں ایک پاؤں آگے بڑھایا، صف میں پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا سلام پھیرا فرمایا، او ابو بکر، تم نے اپنی نماز صفوں کے پیچھے کیوں شروع کی؟ صف میں جگہ تو موجود تھی، اپنی نماز صف کے پیچھے کیوں شروع کی؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ میری پہلی رکعت چھوٹ جائے گی، اس وجہ سے میں نے پیچھے ہی نماز شروع کر کے اور جلدی سے صف میں شرکت کر فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ پہلی رکعت کی محبت تیرے دل میں اور بڑھاوے، مگر آئندہ ایسا کام مت کرنا، آئندہ ایسا کام مت کرنا۔ اب ذرا آپ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور صفے آخر کے بھی پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے رکوع کیا ہے صفوں سے پیچھے، اور یہی نہیں دیکھ رہے کسی نے، بلکہ پہچان رہے ہیں کہ وہ ابو بکر ہے، اور میرے آقا نے پہچان کر ہی تو یہ کہا، دیکھنا ثابت ہوا۔ اب ذرا خیر مقلدین بھی میری طرف متوجہ ہو جائے اور یہ کہیں، یہ بتانے کہ امام کے پیچھے اگر قراءت فرض ہے تو ابو بکر نے سورہ فاتحہ رکوع کے اندر پڑھی تھی یا رکوع سے اٹھ کے پڑھی تھی؟ یہ بتانا۔ رسول پاک نے یہ کیوں نہیں کہا ابو بکر رکوع کیسے؟ رکوع میں جب شریک ہوا تو پہلی رکعت تجھے ملی کہا؟ یہ نہیں کہا میرے آقا، بلکہ میرے آقا نے ان کی پہلی رکعت مانی۔ یہ نہیں کہا کہ جب تم نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں تو پہلی رکعت ملی کہاں سے تجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص امام کے پیچھے ہوگا اس کے لیے امام کی قراءت کافی ہے۔ اب غیر مقلدین جو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا پڑے گا، تو اس حدیث کے خلاف گئے کہ نہیں؟ اپنے کو کوئی اہل حدیث کہے اور حدیث پر عمل نہ کرے تو اس سے بڑا کیا 420 کا دھندا ہوگا کہ آدمی چوری کرے اور کہے کہ میں بڑا ہی دیانتدار، بڑا ہی امین، بڑا صاحب تقویٰ، تو کیا یہ لقبہ والا اپنا تقویٰ نہیں بتا رہا ہے؟ اس لیے ایسے لوگوں کی بات میں آج یہ کرنا۔ بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی، ورنہ قرات خلف امام پر اگر بحث شروع کروں تو مستقل ایک تقریر، ہاں، اور حدیثوں سے میں خوب اچھی طرح ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے یہ حدیث ملیں، رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات شریف سے ایک دن پہلے احد کے میدان میں جا کر احد کے شہداء کی نماز پڑھی۔ جنگ احد کے 8ویں سال کی بات، میرے آقا نے نماز پڑھی، سمجھ گیا؟ اور پھر واپس آئے مسجد میں، منبر پر تشریف لے گئے اور ایک بات کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑا دقت انگیز بات، اور پھر فرمایا کہ تم لوگ انکم ستلقون علی الحوض، تم لوگوں سے اب میری ملاقات حوض کوثر پر، سمجھ گیا؟ فرماتے ہیں
وإني لأرى حوضي الآن من مقامي هذا. سن لو ابھی اور یہیں سے میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. کہاں حوض کوثر کب لوگوں کو نظر آئے مگر میرے آقا اپنا آخری خطبہ دے رہے ہیں. اس آخری خطبے میں فرما رہے ہیں میں اپنا حوض یہیں سے ابھی دیکھ رہا ہوں, مجھ سے چھپا ہوا نہیں. سمجھ گیا؟ پھر یہ بھی تو بخاری میں ہے, رسول پاک فرماتے ہیں سلونی, مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے میں سب بتاؤں گا. واللہ ما سألتمونی عن شیء الا اخبرتکم, خدا کی قسم مجھ سے کوئی بات تم نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں بتاؤں گا. ما كنت في مقامی هذا, جب تک میں یہاں رہوں گا, جب تک میں یہاں رہوں گا. بتا ہاں, جب تک میں یہاں ہوں میں تمہارے سب سوالات کا جواب دوں گا. اب کیا اس سے پتا نہیں چلا کہ آدمی کے ذہن میں جتنے خیالات آ سکتے ہیں سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے ہے. جو سوالات اور جو خیالات آئیں کوئی چیز آپ سے چھپی نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ انی لأری ما لا ترون, اے لوگوں جو چیز تم نہیں دیکھ پاتے میں وہ سب دیکھ رہا ہوں. اور کوئی ہے کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز, دکان نمبر 3, چھوٹا سوناپور, نزد اکبر پیر بھائی کالج, مولانا شوکت علی روڈ, ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 23091629.